لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ شہید ختم نبوت حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کرنے کی دوسری نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ جامعہ اشرف المدارس کے استاد جناب حضرت مولانا محمد ارشاد صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب مولانا محمد ارشاد صاحب۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ العظیم۔ اکابر، حضرات اکابر کی موجودگی میں انہی کی برکت سے کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جتنی اتحاد کی ضرورت اس وقت ہے شاید پہلے نہیں تھی، اور جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، شیطان نے ہمارے اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف ڈال دیا تھا، ہم تو ایک ہی ہیں، لہذا ہم سب کو اپنے اختلاف بھلا کر شیطان پر ڈال دیں کہ اس نے ہمارے درمیان اختلاف ڈالا، ہم سب ایک ہو جائیں، متحد ہو کر ہی ہم اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب میں دعوت دوں گا اس شہر کی عظیم شخصیت ملک پاکستان کی حضرت مولانا قاری اللہ داد صاحب، وہ آپ حضرات کے سامنے خطاب فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون، صدق اللہ العظیم۔ یہ وقت نہ تو تقریر کرنے کا ہے اور میرے نزدیک نہ تعزیت کرنے کا ہے، اپنا اپنا خیال ہوتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا میں سمجھتا ہوں اللہ کا ہم پر فضل ہے۔ میں ایک واقعہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کے سامنے نقل کروں گا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر جب سزائے موت عائد ہوئی اور مختلف مراحل سے گزرتے رہے، اور اس کے بعد سزائے موت کی عام معافی کا اعلان ہوا، جس میں عبدالستار خان نیازی اور دیگر کچھ بھی لوگ تھے، تو شاہ صاحب جب باہر آئے تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی کہ حضرت آپ کے اوپر تو سزائے موت معاف ہوگی، پھر رونے کا کیا تک بنتا ہے؟ تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جس میں نقص ہوتا ہے اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش والے بھی کہہ دیں۔ شاہ صاحب اتنے روئے، شاہ صاحب کا شوق تھا کہ مجھے شہادت نصیب ہو، اور اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام لینا تھا۔ جب لاہور کے مال روڈ پر سن 1953 میں خواجہ ناظم الدین سے جب مذاکرات ہوئے اور جب بات چیت ہوئی، تو سب سے پہلے عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تھا جس نے کہا تھا ناجو کتا مرد آباد، منہ پہ کہا تھا۔ یہ ہمارے اکابرین کی شان ہے کہ وہ بات ڈنکے کی چوٹ کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، اور اسلامی روح کو پیش نظر کر کے کرتے ہیں۔
اب بھی میں کہتا ہوں ہمیں کوئی غم نہیں ہے. ایک سعید جلال پوری، ایک مولانا یوسف لدھیانوی، ایک مفتی نظام الدین، ایک عبد الغفور ندیم، ایک ڈاکٹر حبیب اللہ مختار، یہ سارے اگر گئے ہیں تو خدا کی قسم ابو بکر صدیق کا یہ مشن تھا جنہوں نے شروع کیا. www.shahideislam.com 12,000 صحابہ شہید ہوئے کس پر؟ ناموس رسالت پر، جن میں 6,000 صحابہ قرآن کے حافظ بھی تھے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. بس میں اتنا کہوں گا کہ مجھے یہ دو باتیں سن کے تھوڑی سی تکلیف ہوئی ہے. میرے جذبات ہیں. یہ نہ کہا جائے کہ ہم میں اتحاد نہیں ہے. یہ اتحاد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم متحد ہیں، ہم الگ الگ نہیں ہیں. ہم اس مشن کو انشاءاللہ جاری اور ساری رکھیں گے جس کی ابتدا صحابہ کے خون سے ہوئی تھی، جس کی ابتدا ابو بکر صدیق نے کی تھی، اور جس کی انتہا سید مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ نے آئینی طور پر، قانونی طور پر ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا. اور میں یہ کہنا چاہوں گا جو قربانی دینا نہیں جانتا وہ جینا بھی نہیں جانتا. ہری ہے شاخ تمنا جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا جلی تو نہیں، دبی ہے آگے جگر مگر بجھی تو نہیں. جفا کی تیغ سے وفا شعاروں کی کٹی گردن، برسر میدان گردن کٹی تو ہے مگر جھکی تو نہیں. ان باتوں سے اس قافلے کو انشاءاللہ کوئی نہیں روک سکتا اور پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہم تحفظ ناموس رسالت پر مرنے کو اور سعادت سمجھتے ہیں اور شہادت سمجھتے ہیں، اور مرنے والوں کے لیے ہم آنسو نہیں بہاتے. سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، مصائب میں الجھ کر مجھے مسکرانا، مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری عادت ہے، مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری عادت ہے، ناکامیوں پر مجھے اشک برسانا نہیں آتا. ہم روتے نہیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ہمارے قیمتی لوگ گئے ہیں اور قیمتی لوگ جا رہے ہیں، لیکن میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ایک خون کے قطرے سے کئی سعید جلال پوری، کئی یوسف لدھیانوی پیدا ہو رہے ہیں. اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، قاتل میدان چھوڑ کے بھاگتا ہے، شہید میدان میں رہتا ہے. بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ قاتل چھپتے ہیں، شہیدوں کے ورثاء نہ چھپتے ہیں نہ چھپیں گے. ہم میدان عمل میں رہیں گے اور اس مشن کو ہم جاری اور ساری رکھیں گے. اور میں ایک بات اور بتا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ کائنات میں جب تک اللہ اللہ کرنے والا ایک شخص ہوگا قیامت نہیں آئے گی. میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر ہم بھی مر گئے، ہمارے بزرگان دین جیسے دنیا سے چلے گئے، ہم شہید ہو گئے، تو رہنا تم نے بھی نہیں ہے، پھر قیامت آ جائے گی. انشاءاللہ ہم اس مشن کو ہمیشہ جاری رکھیں گے. اور میں ایک واقعہ قاضی احسان احمد شجاع آبادی کا سنانا چاہتا ہوں اس حدیث کی روشنی میں. اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین. علماء بیٹھے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں کو پتا ہے کہ قاضی احسان احمد شجاع آبادی جیل میں تھے، ان کے باپ کا انتقال ہوا تھا، اور ان کو کہا کہ آپ معافی مانگ کے باہر آ جائیں. انہوں نے کہا میں باپ کے جنازے کو کندھا نہیں دیتا، ناموس رسالت پر قربانی دیتا ہوں، میں جیل میں رہوں گا. ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام زین العابدین تھا، قاضی صاحب جیل میں تھے، اس کا انتقال ہوا. ایک چھوٹی سی بات اور یاد آ گئی، مولانا غلام غوث ہزاروی کا بھی ایک ہی بیٹا تھا، ان کا نام بھی زین العابدین تھا، دونوں کے بیٹوں کا نام زین العابدین تھا. ہزاروی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ فلاں جگہ پر قادیانی کی یلغار ہے، آپ چل کے بات کر لیں ان سے. وہ کئی علماء کو، اصل وہ داڑھی والوں کو، سبزی والوں کو پکڑ لیتے تھے، مناظرہ کرتے تھے، علماء کے پاس نہیں آتے تھے، اب بھی نہیں آ سکتے. اگر ان میں دم ہے تو آئیں، ادھر مولانا اکرم طوفانی کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. میں چیلنج کرتا ہوں، پوری دنیا کے قادیانی کو چیلنج کرتا ہوں. ہزاروی صاحب اٹھے، چادر کندھے پہ رکھی، چلنے لگے. ابھی بس اسٹاپ تک نہیں گئے تھے
پیچھے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا. اس نے کہا حضرت زین العابدین کی حالت بہت خراب ہے، نزع کے عالم میں ہے. فرمایا میں بہت بڑے مشن پہ جا رہا ہوں، ایک زین العابدین نہیں لاکھوں کی قربانی دے سکتا ہوں. فرمایا میں جا رہا ہوں، میں نہیں پیچھے ہٹتا. ابھی کہیں پہنچے تھے، بس میں سوار ہوئے، پتہ چلا اس کا انتقال ہو گیا. مولانا غلام غوث ہزاروی نے کہا نہلا کے کفنا کے نماز جنازہ پڑھ کے دفن کر دینا، میں ناموس ختم رسالت کے کام پر جا رہا ہوں. ہم ان کی اولاد ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کے مقلد ہیں. ہم انشاءاللہ کبھی ڈھیلے نہیں ہوں گے. ہمارا خون کا آخری قطرہ بھی تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ تحفظ صحابہ کے لیے ہر وقت ہم اپنی اولاد کی، اپنے جان کی، اپنے مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. آپ تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ وآخر دعوانا الحمدللہ. تشریف لاتے ہیں آپ حضرات کے سامنے جناب قاری عثمان صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، آج ہم اپنے اس عظیم رہنما اور اپنے اس محبوب قائد کے سے محبت کے اظہار کے لیے یہاں جمع ہیں، جو چند دنوں پہلے دشمنوں نے ہم سے اس طرح چھین لیا جیسا کہ اس سے پہلے حضرت ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید رحمہ اللہ، مفتی عبدالسمیع شہید اسلام حضرت مولانا مفتی محمد یوسف لدھیانوی، امام المجاہدین حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزئی، شہید ختم نبوت حضرت مولانا مفتی محمد جمیل خان، ان کے رفیق خاص حضرت مولانا مفتی نذیر احمد توسوی، حضرت مولانا عنایت اللہ، حضرت مولانا مفتی محمد اقبال، حضرت مولانا حمید الرحمان صاحب رحمہ اللہ، اور اسی طریقے سے کل پرسوں شہید ہونے والے حضرت مولانا عبد الغفور ندیم صاحب. یہ ایک تسلسل ہے، یہ ایک بہت بڑی تاریخ ہے، ایک بہت بڑی فہرست ہے ہمارے پاس شہداء کی، جو اس شہر میں ہم جنازے اٹھا کر انہیں دفنا رہے ہیں. لیکن ہمیں جہاں اس پر افسوس ہے، جہاں ہمیں اس پہ دکھ ہے، جہاں ہم سمیت پورا ملک اس پر سوگوار ہے، ہم وہاں فخر بھی کرتے ہیں کہ یہ ہم ہی تو ہیں، ہمارے ہی اکابر ہیں، ہمارا یہ قافلہ حق ہے کہ ان کو اس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے. شہداء کی اتنی بڑی فہرست کوئی اور لا کے تو دکھائے. میں اس موقع پر حکومت کو یہ خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ لوگ بس ہم انہیں راستے سے ہٹاتے جائیں گے، ہمارے کارندے انہیں راستے سے ہٹاتے جائیں گے اور یہ اس طرح آ کے ایک دو جلسے کر کے خاموش ہوتے چلے جائیں گے. اب ایسا نہیں ہوگا. اب ہمیں اپنے ان شہداء کے خون کا حساب چاہیے. اب اس ملک کا ہر بچہ اور ہر شہری حکومت سے یہ سوال کرتا ہے کہ آخر کس جرم میں ان اکابر کو شہید کیا گیا ہے، ان کا گناہ کیا تھا. اور اگر آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے تو پھر میں اپنے قائد مرحوم حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کا وہ قول نقل کروں گا کہ جس مقتول کا قاتل نہ ملے اس مقتول کے قاتل حکومت وقت ہوا کرتی ہے. میں حضرت ڈاکٹر حبیب اللہ مختار سے لے کر آج تک
ان شہداء تک جن ادوار میں ہمارے یہ حضرات سینے گئے ہیں، شہید کیے گئے ہیں، اس ترتیب کے ساتھ میں آج تک ان حکومتوں کو اس کے ذمہ دار سمجھتا ہوں، اور یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ موجودہ حکومت ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود جب موجودہ حکومت نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، کوئی کردار سامنے نہیں ہے، تو انشاءاللہ اگر علماء کرام اس مسئلے کو پورے ملک میں اٹھا کر اور حکومت کو اس بات پر مجبور کریں گے کہ یا تو وہ ہمیں قاتل دے اور نہیں تو پھر ذمہ داری سے میدان میں نکلیں، کہ پھر ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے قاتل صرف اور صرف موجودہ حکومت ہے اور ہم ان سے حساب لے کر رہیں گے۔ میں آپ حضرات کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ آپ نے آج یہاں سے جا کر جس طرح اکابر نے فرمایا ہے، میں بھی آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ نے ہر ایک نے مولانا سعید احمد جلال پوری بن کر یہاں سے جانا ہوگا، اور ان کے مشن کے لیے ہر ایک نے آپ نے مولانا عبد الغفور ندیم بن کے جانا ہوگا، اور ان کے مشن کی تکمیل کے لیے آپ نے یہ عہد آج کرنا ہوگا کہ ہم مر تو سکتے ہیں، ان کی طرح اپنے قائدین کی طرح شہید تو ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور انشاءاللہ جب آپ اس قوت سے میدان میں ہوں گے، یہ سب ظالم لوگ آپ کے سامنے ریزہ ریزہ ہو کر رہ جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ، آج کے ہمارے اس اجلاس میں اہل حق کی مقتدر شخصیات تشریف فرما ہیں۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے میں دعوت خطاب دوں گا اہل سنت کے مرکزی رہنما جناب حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی دامت برکاتہم العالیہ کو، کہ وہ آپ حضرات کے سامنے مائک پر تشریف لائیں اور آج کے اس بزم کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار مختصر ترین اور جامع ترین انداز میں آپ حضرات کے سامنے پیش فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لوددت في سبيل الله أن أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، قابل شد احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، کئی دنوں سے اپنے کندھوں کے اوپر جنازے اٹھا کر کے بڑے غموں کے باوجود اپنے چہروں کے اوپر سکون و اطمینان ظاہر کرنے والے پیغمبر کے عاشقوں اور صحابہ کے فدائیوں، آج کا یہ تعزیتی اجلاس عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے عظیم رہنما ہمارے مخدوم و محترم حضرت مولانا سعید احمد جلال پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے بیٹے، داماد، ان کے گنمین کی شہادت کے اوپر حکومت کے سامنے احتجاج کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے، کراچی میں
گزشتہ ایک عرصہ میں کتنے حضرات علماء کرام کے آپ جنازے اٹھا چکے ہیں جن کے اوپر علم ناز کیا کرتا تھا، جن حضرات کے علم کے اوپر علماء کرام رشک کیا کرتے تھے، یکے بعد دیگرے ان حضرات کے جنازے آپ نے اٹھا کر کے قبروں کے پتال میں اتار دیے۔ ہماری جماعت سپاہ صحابہ یا اہل سنت والجماعت ہم اس وقت تک اپنی جماعت کی آدھی درجن قیادت، 2000 سے زائد کارکن اسی راستے میں شہید کروا چکے ہیں۔ یہ تقریروں کا موقع نہیں ہے، تقریروں کے لیے اور بہت سارے میدان ہوا کرتے ہیں، وہاں جذبات کا اظہار ہوا کرتا ہے۔ ایک ہی دن میں صبح مولانا عبد الغفور ندیم کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، ان کا ایک بیٹا شہید، 2 بیٹے اس وقت تک ہسپتال میں پڑے ہوئے ہیں، اور شام کو حضرت مولانا سعید احمد جلال پوری جو اس مسجد میں ساری زندگی آپ کو واعظ و نصیحت اور ذکر و اذکار، آپ کی دینی تربیت کر کے یہاں سے اللہ کے گھر سے نکلتے ہوئے خالق حقیقی کے پاس جا ملے ہیں، اس وقت یہاں پر بہت ساری جماعتوں کے ذمہ دار حضرات تشریف فرما ہیں۔ میں کوئی گفتگو کرنے کی بجائے حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اتنے بڑے سانحوں کے بعد اگر ہم صرف تقریریں کرتے رہے، وہ جو تھے میں بیان کروں تب بھی تھے، میں نہ کہوں تب بھی تھے، ان کی بزرگی، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی للہیت، ہم انہیں ختم نبوت کانفرنسوں میں اکثر میں نے چناب نگر میں ملاقات ہوا کرتی تھی، ملتان میں ملاقات ہوئی کئی مرتبہ۔ کبھی کبھی ہم سوچا کرتے تھے کہ ہمارا تو کسی سے مقابلہ ہے، چلو اس نے اس وجہ سے ہمارے کسی عالم کو، کارکن کو شہید کر دیا۔ یہ بزرگ عالم دین اور اس سے پہلے پورا نیوٹن جو علم کا ایک مرکز ہے اور آج بھی مرکز ہے، وہاں کے حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمت اللہ تعالی علیہ، مفتی نظام الدین شامزئی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب، حضرت مولانا عبداللہ مختار صاحب اور دیگر حضرات، یہ کتنے بڑے بڑے لوگ تھے جو اس راستے میں جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ میری حضرات سے صرف یہ گزارش ہے کہ اگر یوں ہی ہم جنازے اٹھاتے رہے، یوں ہی قبروں میں اتارتے رہے، اور یہاں کھڑے ہو کر کے میں بھی کہہ دوں گا ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور ہم نے کیا کچھ بھی نہ، تو پھر آنے والے وقت میں دشمن اور آگے بڑھے گا۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہم یوں کر دیں گے، کرنا میں نے کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ میری وہ پالیسی نہیں ہے۔ ہم نے قتل و قتال کو پسند نہیں کیا، ہم نے اس راستے کا انتخاب نہیں کیا، ہم نے اس کو کسی مسئلے کا حل نہیں سمجھتے۔ طاقت سے، تشدد سے کبھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا کرتا، مسائل کا حل ہمیشہ مذاکرات ٹیبل ہوا کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارا بھی عنوان ہے، مجلس تحفظ ختم نبوت والوں کا عنوان ہے، اور میں دونوں عنوانوں کو ایک ہی عنوان سمجھتا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہو، صحابہ کرام کی عظمت کا دفاع ہو، میرے نزدیک یہ دونوں عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہیں، اس لیے کہ پیغمبر کی ختم نبوت کا تحفظ
سب سے پہلے صحابہ کرام نے کیا ہے، اور صحابہ کرام کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف اعلان جہاد کر کے بتلایا تھا۔ صحابہ کرام نے اس کے اندر بڑی تعداد میں جام شہادت نوش کیا تھا، قربانیاں دے کر کے بتلایا تھا کہ یہ عقیدہ اتنا اہمیت کا حامل ہے، اس کے اوپر سینکڑوں نہیں ہزاروں کو قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن عقیدے کا تحفظ کرنا ضروری ہے۔ جیسے حضرات صحابہ کرام نے اس دور میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یہ قربانیاں پیش کی تھی، مولانا حق نواز سے لے کر مولانا عبد الغفور ندیم تک ہم اگر عظمت صحابہ کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم دفاع صحابہ کا نعرہ لگاتے ہیں، تو حقیقت میں صحابہ کا دفاع، صحابہ کا تحفظ ختم نبوت کا تحفظ ہے، اس لیے کہ صحابہ محفوظ ہوں گے تو ختم نبوت محفوظ ہوگی، صحابہ محفوظ نہیں ہے تو عقیدہ ختم نبوت محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے میں اپنی طرف سے